میں نسترن بحریہ برانچ کوآرڈینیٹر بحریہ برانچ کی طرف سے میں سب سے پہلے آغاز کرتی ہوں اس شعر سے جو میری پیاری ڈیئرسٹ استاذہ صاحبہ نے میرے لیے جب میں بحریہ شفٹ ہوئی تو کھاریاں سے بحریہ آئی تو استاذہ نے پڑھا اور وہ میرے دل پہ لکھا ہوا، تو اس لیے وہ مجھے ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے نا، بہت سارے لوگوں نے کبھی زندگی میں کوئی تعریف کی ہو، لیکن جو استاذہ نے یہ کمپلیمنٹ ہے یہ میں کبھی نہیں بھولتی۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا کہ جب مجھے میری فرینڈ نے کہا کہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، ساہیوال میں 2006 کی بات ہے، اور افسانہ نے ہمارا دورہ قرآن پہلی دفعہ کروایا، تو وہاں پہ میں گئی اور یقین کریں ان بچوں کو میں بتاتی ہوں، ابھی ہماری اسٹوڈنٹس کچھ آدھی سو رہی ہوتی ہیں کلاس میں، آدھا لیتی ہیں، اسی طرح میں بھی آدھا دن سوتی تھی، آدھی ٹائم سوتی تھی اور آدھا ٹائم جو ہے وہ دورہ قرآن جو سن کے آتی تھی۔ لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ وہ اتنا پیارا سفر تھا اور اتنا خوبصورت تھا وہ دورہ قرآن کہ میں چھوڑ نہیں سکی، حالانکہ نیند میری کمزوری تھی، لیکن الحمدللہ میرے اللہ کا کرم نوازی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دورہ قرآن پورا کروایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر مجھے میری ایک اور فرینڈ کی کال آئی کہ اب استاذہ کا قرآن شروع ہو رہا ہے، تو وہ ایسا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اب ہم جب دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ لے لیں، دورہ قرآن تو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، تو جو وہ ٹیسٹ ایسا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پھر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو وہ پھر اس کے بعد جب کال آئی کلاس کے لیے تو الحمدللہ اس میں گئی، اور پھر یہ نور کا سفر شروع ہوا، یہ روشنی کا سفر شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں جب اپنی زندگی پہ نظر ڈالتی ہوں، جو میری پہلے زندگی تھی، کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کے راستے، اگر یہ سفر شروع نہ ہوتا تو وہ کیا زندگی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے ہماری استاذہ صاحبہ کو، کہ بہترین رحمتیں اور برکتیں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کرے کہ انہوں نے جو ہمیں اتنا خوبصورت قرآن کا جو ساتھ ہے، اس سے کیا ہوا میری زندگی میں پہلے 2-3 دور میں، جیسے شروع میں صاحبان، اس کے بعد مجھے کچھ حالات کی وجہ سے کھاریاں شفٹ ہونا پڑا، لیکن الحمدللہ یہ قرآن کا ساتھ جاری و ساری رہا، وہاں بھی دین کا کام کیا جتنا کر سکتے تھے۔ اور ان بچوں کے لیے خاص طور پہ ان ینگ گرلز کے لیے میں یہ میسیج دیتی ہوں کہ بچوں، ایک وقت میری زندگی میں ایسا آیا کہ مجھے جیسے قرآن سے روک لیا گیا، گھر میں مجھے پرمیشن تھی کہ آپ شاپنگ کر سکتے ہو، آپ دنیا باقی جگہوں پہ جا سکتے تھے، لیکن قرآن کے لیے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن وہ اس وقت میں نے یاد رکھے بچوں، کبھی بھی رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ میں پھر اپنے بیگ میں قرآن رکھتی اور اپنے کچھ شاپنگ والے جو شاپنگ کے لیے کچھ چیزیں رکھنی وہ رکھتی اور بازار سے ہو کے آتی، حالانکہ بازار سے کچھ نہیں لینا ہوتا، لیکن میں یہ قرآن کا سفر جاری رکھا، اور قرآن جو ہے میں جہاں پہ کلاس لیتی تھی وہ کلاس بھی لے کے آتی۔ تو اس لیے آپ کے راستے میں وہی بات جو ایک بچی نے یہاں پہ کہی ہے کہ شب ابی طالب بھی آئے گا، کبھی کبھی وہ طائف کا سفر بھی آئے گا۔ فزیکل ٹارچر نہیں ہے اس دور میں، کیونکہ سب کرنا وہ مسلمان ہیں، لیکن مینٹل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، لیکن رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے کرنا ہے نا ہم نے۔ تو اللہ کی رحمت، شکر الحمدللہ کہ اللہ کی کرم نوازی کہ اس نے یہ سفر جو ہے اس کی توفیق دی، اور اس میں یہ کیا ملا مجھے سب سے زیادہ الحمدللہ کہ اس میں صبر کی دولت ملی، اس میں شکر کی دولت ملی، اس میں توکل اللہ کی دولت ملی، اس میں واقعی للہیت ملی، اس میں
مجھے جیسے استاذہ کہتی ہوتی ہیں کہ حضرت مریم کی طرح اپنے آپ کو آزاد کروا لو۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پوری طرح سے تو آزاد نہیں ہوئے، گرتے پڑتے۔ میں کہتی ہوں کہ شیطان جی راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کون سا خالص ہو گئے ہو، آپ میں تو یہ بھی کمزوری، یہ بھی کمزوری، لیکن اللہ کی رحمت سے چلتے جانا ہے، گرتے پڑتے چلو، لیکن رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، گو اپ نہیں کرنا۔ جیسے کہ ہمیں اتنی مضبوط اور استاذہ جو ہماری ہیں اتنی اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ، اور اتنی کمیٹڈ ہیں، میں کہتی ہوں ان کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں چلاتا ہے، وہ ہم اتنی موٹیویشنل ہیں، اور اتنا وہ ہمیں ان کا جذبہ دیکھ کے، ان کی کام کرنے کی صلاحیت دیکھ کے ہمیں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ یہ نورانی سفر، یہ روشنی کا سفر ہماری زندگیوں میں جاری و ساری رہے۔ اس کے علاوہ میں اینڈ پہ قرآن عجبہ کے متعلق کچھ کہوں گی۔ قرآن عجبہ جو ہے وہ اتنی خوبصورت، اس کو تو میں معجزہ کہتی ہوں کہ اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں کہ تفسیر، اتنی خوبصورت تفسیر لکھنا، جو کہ ہمارے دور میں ہم لوگ بچوں، میں تو کہتی ہوں کہ یہ جیسے پکا پکایا حلوہ، میں اکثر کہتی ہوتی ہوں سادہ زبان میں کہ یہ ہے۔ ہم لوگ جب استاذہ سے پڑھتے ہوتے تھے تو ہم خود لکھتے تھے تفسیر، اور کچھ احادیث رہ جاتی تھی، کچھ چیزیں ہمارے ابھی بھی قرآن جو ہے وہ اسی طرح کی کچھ چیزیں رہ گئیں، لیکن آپ کے تو ہاتھوں میں یہ تفسیر ہے، اور اتنی خوبصورت اور اتنی عام آسان زبان میں لکھی گئی ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ بہت ایزی ہے، بہت آسان زبان ہے، جو کہ عام عوام کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے اس کا سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہنا ہے۔